طلاق کے مسئلے بھی ایسے ہی تھے، کیونکہ طلاق سے بیوی حرام ہو جاتی ہے. اگر طلاق واقع نہیں ہوئی ہے تو حلال ہے، ہو گئی ہے تو کیا ہے؟ وہی عورت جو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک آپ کے لیے حلال تھی، وہ سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک آپ کے لیے حرام ہو گئی. تبھی طلاق کے مسائل بھی اللہ نے بہت وضاحت سے ایکسپلین کر دیے. بتا دیا طلاق مرتان، صریح لفظوں سے جب طلاق دو گے تو دو دفعہ تمہارے پاس رائٹ ہے. اس میں خدا کی قسم اللہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا کہ فوراً دو یا بعد میں دو. آج کل کے اسکالرز جھوٹ بولتے ہیں، لفاظی کرتے ہیں باتوں میں. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اچھے طریقے سے رکھو یا عمدہ طریقے سے چھوڑ دو. فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، بیوی حلال نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا فوراً دی یا بعد میں دی، یہاں تو اللہ نے بتا دیا. دوسری جگہ اللہ نے بتا دیا کہ دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے. اکٹھی مت دو، 3 مہینوں میں تقسیم کر کے دو. اس سے بتا دیا. اور وہاں سورہ طلاق میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم تمہیں تقسیم کر کے دینے کا کیوں کہہ رہے ہیں. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ہو سکتا ہے طلاق دینے کے بعد تمہیں شرمندگی ہو، تو اکٹھی نہ نکالا کرو، ڈیوائڈ کر کے دیا کرو، اپنے لیے رجوع کا راستہ رکھو. کتنا واضح ہے کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. کتنی یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں منع اس لیے کر رہا ہوں کہ رجوع کا راستہ ختم ہو جائے گا نا، اکٹھی منہ سے نکال دی تو. کتنی وضاحت کے ساتھ. لیکن پھر بھی اختلاف جس نے کرنا ہے وہ تو کر کے چھوڑے گا. اور کمال کی بات یہ کہ یہ قرآن سے ہٹتے بھی ہیں، اور جو ائمہ اربعہ 4 امام قرآن کو فالو کرتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا. اور آج کل جو پروپیگنڈا چل رہا ہے نا اسکالرز کا، ہر وہ مسئلہ جو ان کی رائے کے خلاف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حنفیوں کا بنایا ہوا ہے، حالانکہ وہ سارے صحابہ کا ہوتا ہے. یہ جو خلا ہے نا کہ عورت کورٹ سے یک طرفہ خلا نہیں لے سکتی، یہ حنفیوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ قرآن کا بتایا ہوا. صحابہ، تابعین، 4 امام، حتیٰ کہ شیعہ سنی بھی اس میں داخل، شیعہ بھی اس میں داخل ہے. لیکن آج آپ کو ایسے اسکالرز مل رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، عورت کو خلا کا حق ہے، شوہر راضی ہو یا نہ ہو وہ کورٹ سے خلا لے سکتی ہے. قرآن کے بالکل خلاف ہے یہ. اور ابھی وفاقی شرعی عدالت نے بھی عدالت کے اس غلط فیصلے کو صحیح قرار دے دیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے وفاقی شرعی عدالت کے جج بھی کیا ہے، بالکل کیا چل رہے ہیں، فارغ. اتنا یعنی قرآن کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے نا. ہم جو کہتے ہیں نا 4 اماموں کو، میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن بار بار میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، 4 اماموں کو فالو کرنا اس لیے نہیں، قرآن سے ہٹانے کے لیے، صحیح قرآن پہ لانے کے لیے، ورنہ اوٹ پٹانگ چلے گا. ایک بات کر کے میں آگے بیان کی طرف آتا ہوں. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا، جو ابھی وفاقی شرعی عدالت نے بھی فیصلہ کیا نہیں، عورت کو خلا کا رائٹ ہے، وہ کورٹ میں جا کے خلا لے سکتی ہے، یہ اتنا مضحکہ خیز فتویٰ ہے نا فیصلہ وفاقی شرعی عدالت کا، کہ جس نے ذرا بھی قرآن و حدیث کو پڑھا ہے نا، وہ اس فیصلے کو ایک لطیفہ سمجھے گا. بہترین لطیفہ ہے 15ویں صدی کا. اور ایک اسکالر نے تو اس کی تائید بھی کر دی ہے، یوٹیوب کے بڑے مشہور اسکالر ہیں، اور کہا یہ حنفیوں کے یہاں نہیں ہوتا خلا، باقی سب کے یہاں ہو جاتا ہے. یہ بھی نہیں پتا کہ بھائی سب کے یہاں نہیں ہوتا یہ خلا. لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یار، پھینکے چلے جاؤ، جھوٹ بولتے چلے جاؤ. اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لوگ نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، واقعی یار یہ حنفی تو مقلد ہوتے ہیں. کبھی ہمارے پاس بیٹھو، ہمیں آپ کو پتا چلے گا انشاءاللہ اندھا مقلد کون ہے، اور حقیقت میں قرآن و سنت کا علم رکھنے والا اور حقیقت میں قرآن و سنت کو فالو کرنے والا کون ہے. کبھی بیٹھو تو پتا چلے نا. وہی ہے، وہ ابا نے پوچھا تھا نا بچے سے، یہ میں خلا والی بات رہنا جائے جو وفاقی شرعی عدالت نے کیا نا، میں اس کو بتاتا ہوں کتنا بڑا لطیفہ عدالت نے چھوڑا ہے، وفاقی شرعی عدالت نے. وہ میں بتاؤں گا قرآن سے کیسے کیا پتا چلتا ہے. یہ جو بیان کیا گیا نا، وہ ایک میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ بیٹھو تو پتا چلے. تو وہ میں اکثر سناتا ہوں نا. ابا نے بچے سے پوچھا علامہ اقبال کا پتہ ہے کون ہے؟ چلے کا پتہ نہیں. قائد اعظم کا پتہ ہے؟ پتہ نہیں ابا. کبھی اسکول جاؤ تو پتہ چلے نا. ہم بہت کبھی اسکول جاؤ تو پتہ چلے. بچے نے کہا وسیم کا پتہ ہے؟ گھر میں آتے ہیں وسیم صاحب پتہ ہے کون ہے؟ کہہ رہے نہیں. غفار کا پتہ ہے؟ نہیں. گھر میں رہو تو پتہ چلے نا. سمجھ رہے، گھر میں رہو تو. ابا اکثر گھروں سے شارٹ ہوتے ہیں نا، پان گٹکے میں، دوستوں میں، گٹر کے ٹکروں میں. تو ہمارے پاس بیٹھو تو ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ کون کس علم کس کے پاس ہے اور منجن کون بیچ رہا ہے قرآن و سنت کے نام. میں جیو ٹی وی میں تھا، مجھ سے انٹرویو لے رہے تھے. وہ کہنے لگے کہ یہ 3 طلاق جو ہے امام حنیفہ کہتے ہیں حنفیوں کے یہاں 3 ہوتی ہیں،
اہل حدیثوں کے یہاں، میں نے کہا حنفیوں نہیں، قرآن و سنت میں سب کے ہاں تین ہوتی ہیں، اس لیے حنفیوں کے یہاں بھی کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہی ہوتی ہیں، اس لیے ہوتی ہیں۔ احناف نے قرآن و سنت کو پہلے رکھا ہے، ابو حنیفہ کو بعد میں رکھا ہے۔ ابو حنیفہ قرآن حدیث کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو اس میں ہم ابو حنیفہ کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔ جو قرآن حدیث نے وضاحت سے بیان کر دیا اس میں تو کسی کی رائے نہیں ہے، اس میں تو ڈائریکٹ قرآن و سنت ہے۔ جہاں ایکسپلین کرنے میں اختلاف ہوگا تو پھر تو کسی کی رائے کو لینا ہے نا، تو پھر اپنی رائے کو لینے کے بجائے کسی مجتہد کی رائے کو لیا جائے، نہ کہ آج کل کے اسکالرز کی رائے کو لیا جائے۔ تو یہ بہت جاندار بات ہے یہ۔ تو میں وہ بتا رہا تھا، یہ وفاقی شرعی عدالت نے جو لطیفہ چھوڑا ہے کتنا بڑا، اور یہ جنرل مشرف نے زیادتی کی ہے، کیونکہ پاکستان میں آئین کے لحاظ سے نا قرآن و سنت کی بالادستی ہے۔ پاکستان کا لا بڑا خاندانی ہے، بڑا، کسی کنٹری کا ایسا لا نہیں ہے کہ سب سے پہلی شق حاکم اعلیٰ اللہ ہے، یہاں سے سیکولرزم اور لبرلزم کی ایسی کی تیسی ہو گئی۔ یہ بڑی تبھی تو ہمیں ملک سے محبت ہے یار، جیسا مرضی ہے، لا کیا ہے، آئین بڑا خاندانی ہے۔ یہاں سیکولر ریاست کا تصور ہی ختم کر دیا۔ حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اللہ۔ پاکستان میں چلے گی کس کی؟ اللہ کی۔ اور پھر اسی میں شق ہے قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی لا نہیں چلے گا۔ اب ظالم حکمران ہمارے کرتے کیا ہیں؟ وہ پابند ہیں، ہاتھ پاؤں کٹ گئے ان کے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، اگر ملک میں یہ نافذ ہوتا نا کہ چاروں اماموں کی جو تشریح، قرآن و سنت کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو فقہ حنفی کو یا فقہ شافعی کو فالو کیا جائے گا، تو تحریف کا دروازہ بند ہو جاتا۔ لیکن اس کو مبہم رکھ دیا نا، تو جو آتا ہے نا، جو بھی آتا ہے وہ قرآن و اپنی جو تشریح ہوتی ہے نا قرآن و سنت کے کھاتے میں ڈال کے اس کو قانون کا حصہ بنا دیتا ہے۔ اب پاکستان میں چونکہ یہ قانون تھا کہ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں چلے گا، ہمیں قرآن و سنت میں کہیں بھی نظر نہیں آیا کہ عورت کے پاس ڈیورس کا حق ہے، وہ عدالت سے یک طرفہ خلا لے سکتی ہے۔ لہذا بلکہ انگریز کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا۔ انگریز نے بھی کہا کہ مسلمانوں کے جو خاندانی اور فیملی لاز ہیں وہ انہی کے مذہب کے مطابق ہوں گے۔ لہذا بر صغیر میں 200 سال انگریز نے حکومت کی ہے، مگر طلاق کے قانون کو انگریز نے نہیں چھیڑا۔ گورے کی کورٹ میں جب عورت جاتی تھی اس کو خلا نہیں ملتا تھا۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ خلا نہیں ملتا تھا اس کو، تمہارا مذہب یہ کہتا ہے۔ وہ ثابت کر دے شوہر نے 3 طلاقیں دی، اس کو ڈگری مل جاتی تھی۔ یہی لا چلا آ رہا تھا پاکستان میں بھی۔ جس لا کو گورے نے چینج نہیں کیا اس کو جنرل مشرف نے آ کے بولو چینج کر دیا۔ اب جنرل مشرف پابند تھا کہ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا۔ اب قرآن میں جو خلا ہے وہ یہ والا خلا نہیں ہے جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس خلا پہ قرآن و سنت کا لیبل لگوا دیا، کیونکہ جو چمچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا مذہبی اسکالرز میں، جو حکومت کے چمچے ہوتے ہیں جنہوں نے حکومت کی ہر غلط بات کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، وہ ہر ملک میں ہول سیل کے حساب سے ہوتے ہیں۔ یہاں نہیں مل رہے ہوتے تو دوسرے ملک سے کوئی چمچا منگوا لیتے ہیں، فلاں سے فتویٰ منگوا لیا، تو ایسے اسکالرز آپ کو مل جائیں گے۔ اسکالر تو آپ کو سود کے حلال ہونے والے بھی موجود ہیں دنیا میں، ایسے بہت سے اسکالر ہیں جو کہتے ہیں یہ سود وہ سود ہی نہیں ہے جو حرام تھا، یہ تو دوسرا سود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ شراب کا نام چینج کر کے حلال کر لیں گے۔ صحیح ہے نا؟ کیا مطلب؟ تحریفات کا دروازہ کھلے گا، چیزوں کے نام چینج کرتے رہیں گے، چیز وہی ہوگی۔ تو آپ سمجھو بات کو کہ جو وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ کیا ہے نا کہ عورت بھی خلا لے سکتی ہے، یک طرفہ خلا، یہ اتنا بڑا لطیفہ ہے کہ اس سے تو طلاق کے جتنے احکام تھے نا جو قرآن بیان کر رہے ہیں سب کی دھجیاں اڑ گئیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ مرد نے اگر ایک طلاق دی ہے، اللہ کہتے ہیں ابھی بھی مرد کے پاس حق ہے کہ وہ بیوی کو روک سکتا ہے جب تک دوسری اور تیسری نہیں دے دیتا۔ قرآن کہہ رہا ہے نا۔ لیکن اگر آپ عورت کو کہتے ہیں عدالت جا کے خلا کی ڈگری لے سکتی ہے، اس آیت کا کوئی مطلب بنا؟ پھر نہیں آئی میرا خیال، بلکہ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تو کہہ رہا ہے 1 اور 2 طلاق کے بعد بھی روک سکتا ہے، عدالت تو کہہ رہی ہے 1 طلاق بھی نہیں دی پھر بھی نہیں روک سکتا۔ نہیں آئی بات میرا خیال ہے، آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں۔ یہ میں جملہ اتنا دہراتا ہوں نا، نہیں آئی تو نیچے کمنٹس لکھا ہوتا ہے یہ جملہ کم دہرایا کریں، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں زبان پہ کنٹرول کروں۔ آ رہی ہے سب بات سمجھ میں الحمدللہ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مرد نے 1 اور 2 طلاقیں دی ہو نا پھر بھی بعولتہن احق بردہن، عورت کہیں اور نہیں جا سکتی، اس بیس پہ شادی نہیں کر سکتی کہ میرے شوہر نے طلاق دے دی ہے، نا نا نا۔ اللہ کہتے ہیں 1 اور 2 چانس میں مرد کو کیا کر رہا ہوں؟ دے رہا ہوں۔ لہذا
मर्द को यह हक है कि उसको रोक ले जब तक तीसरी ना दे दे इद्दत के अंदर अंदर। और विफाकी शरीय अदालत ने क्या कहा है कि जनाब औरत जब चाहे मुंह उठा के कोर्ट से खुला ले सकती है, यानी मर्द तलाक दिए बगैर भी औरत को नहीं रोक सकता। तो यार तुमने तो औरत के इख्तियारात मर्द से भी ज्यादा बढ़ा दिए। उसके तो मुंह से तलाक निकल गई है तो अल्लाह कहते हैं एक दफा निकल गई माफ है, 2 दफा निकल गई माफ है, तीसरी दफा के बाद माफ नहीं है। और औरत का इख्तियार इतना बढ़ा दिया कि एक दफा भी नहीं निकली है फिर भी जब चाहे कर ले, और उसमें 1 2 3 भी नहीं है, एक खुला भी काफी है। ये है जाहिल लोग जो हम पे मुसल्लत हैं। और आज के 2-3 मशहूर स्कॉलर्स हैं, मैं नाम नहीं लेता आजकल, वो भी यही बकवास कर रहे हैं। इससे पता चलता है इनको कुरान हदीस का कुछ भी नहीं पता बेचारों को। वो भी बकवास कर रहे हैं यूट्यूब पे बैठ के कि हनफियों ने पाबंदी लगाई हुई है। इनको हनफियों से चिढ़ है, बस जहां नाम लो हनफियों ने लगा दी पाबंदी। आप इसको औरत के अगेंस्ट समझें या औरत के हक में समझें, तमाम आसमानी मजाहिब में औरत अपनी मर्जी से आएगी निकाह में, जाने का ऑप्शन उसके पास नहीं है, चाहे औरत पे जुल्म का हो या अदल का हो, है ऐसा ही। छोड़ दो इस्लाम को भाई। आप बहुत से लोग समझते हैं ना बकरा ईद में जानवर पे की कुर्बानी जुल्म है, यही कहते हैं ना। तो क्या हम उनके इस जुल्म कहने की वजह से जानवर कुर्बान करना छोड़ दें? हम ये कहेंगे भाई तुम इस्लाम को छोड़ दो। इस्लाम को अगर कोई औरत समझती है कि इस्लाम ने मुझ पे जुल्म किया है, मुझे तलाक का हक नहीं दिया, छोड़ दो इस्लाम को। आप इस्लाम चेंज करने की जरूरत नहीं है, इस्लाम जैसा है वैसा ही रहेगा। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो ये मंजन बेच रहे हैं आजकल। तो इतना बड़ा लतीफा है जो इतने लंबे लंबे सफे लिख के ना, फजूल किस्म की। और हदीस में भी तो देखो, बुखारी मुस्लिम की हदीस, एक सहाबिया नबी के पास आई, वो अव्वलु खुलइन फिल इस्लाम, हदीस में बाप बांधा इमाम बुखारी ने, इस्लाम में सबसे पहला खुला। तो वो सहाबिया ने शिकायत की, या रसूलल्लाह मेरे शौहर पसंद नहीं है, मैं उनसे अलहदगी चाहती हूं, हमारे नबी से बड़ा जज कौन होगा? नबी ने कोई नहीं पकड़ाया कि चलो भाई ये लो एक तरफा खुला। उनके शौहर को बुलाया, नहीं रहना चाहती, इनको तलाक दे दो। उनके शौहर ने दे दी तलाक। इससे पता चलता है कि नबी के पास भी इख्तियार नहीं था कि दोनों के दरमियान जुदाई करें। नबी ने उनके शौहर को कहा कि भाई इनको छोड़ दो, उन्होंने छोड़ दिया। नहीं छोड़ते तो नहीं होती तलाक। उन्होंने आफियत इसी में समझी, भाई पैगंबर कह रहे हैं तो छोड़ देना चाहिए, नहीं रहना चाहती। मशवरा तो शौहर को दिया जा सकता है, ऑर्डर भी किया जा सकता है कि यार नहीं रहना चाहती तो क्या करना है, तूने ऐसी बीवी को रखे। हम भी यही मशवरा देते हैं, कोई औरत शौहर के साथ नहीं रहना चाहती, छोड़ दे यार, जब तक छोड़ेगा नहीं वो छुटेगी नहीं। जज अपनी बीवी को डिवोर्स दे सकता है, विफाकी शरीय अदालत भी अपनी बीवी को तलाक दे सकती है, किसी की बीवी को किसी का बाप भी तलाक नहीं दे सकता। समझते उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। अगर आपकी बीवी कहती है ना मुझे नहीं मैं नहीं रहना चाहती एक्चुअली, आप बोलो भाई मैं जब तक नहीं छोड़ूंगा आप नहीं जा सकती कहीं। वो कहती है मैं खुला को मैं नहीं मानती मुफ्तियों के फतवे को, आप बोलो भाई तुम मुर्तद हो जाओ, तुम इस्लाम को क्या करो, छोड़ दो, तुम्हें मुसलमानों के कब्रिस्तान में हम दफन नहीं करेंगे, हम तुम्हें गुसल कफन, जाओ हिंदुओं की तरह आग में जला दो अपने आप को, ये ईसाइयों की तरह ताबूतों में जाओ। इस्लाम जो फॉलो करेगा तो इस्लाम के हकाम को उसको मानना पड़ेगा। समझते हो कि नहीं समझते? एक सूरत जो चूंकि लोग अधूरा क्लिप चला देते हैं, बाज औरतें कहती हैं हम पे बहुत जुल्म हो रहे हैं, ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि ये फैलता जा रहा है। और मजहबी स्कॉलर्स जो है ना, जो आजकल के आ रहे हैं, जो मजहबी स्कॉलर्स आ रहे हैं, उन्होंने भी इसको प्रमोट करना शुरू कर दिया है। क्योंकि जाहिल लोग हैं ना, अपने आप को हनफी या शाफी कहते हुए इनको मौत आती है, इसलिए कि लोग कहेंगे मुकल्लिद है, और खुद क्या कहते हैं अपने आप को, मुहक्किक है। भाई मुहक्किक, ये मुहक्किक का ना इनको एजाज लेना होता है, लेकिन इनकी हालत ये होती है कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। ना ये मुहक्किक होते हैं ना ये मुकल्लिद होते हैं। समझते हो कि नहीं समझते? तो अल्लाह का शुक्र है हम किसी मुज्तहिद इमाम को फॉलो करते हैं, अपना हमने कोई फिरका नहीं बनाया। जो फिरका बनाता है ना वो मुज्तहिदीन की इत्तिबा से हटके ही बनाता है फिरका, लेवल ये लगाता है कि मेरा कोई फिरका नहीं है। तो भाई तुम्हारे नाम से फिरका बन रहा है एक नया, तो खूब समझ लो ये बहुत ज्यादा फैल रहा है, इसके साइड इफेक्ट इतने ज्यादा हैं कि आपकी सोच है। औरत की तबीयत में ठहराव नहीं है। आज वो आपके पास पैसा दे के आई, कल किसी के पास पैसा ज्यादा आया, यहां से टन मार के उधर लुढ़केगी वो, वहां पैसा ज्यादा आया, टन मार के वहां लुढ़केगी वो। और जब ये बात फैलेगी, मर्द अपनी बीवियों से वफा करना छोड़ देंगे। क्यों?
جب آپ کو پتا ہے کہ یار یہ میری ہے ہی نہیں, جب چاہے مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے, تو میں جائیدادیں کروں گا اس کے نام, میں فلیٹ بنا کے دوں گا اس کو, میں 10-10 تولے زیور ڈالوں گا اس کے گلے میں. عدالت یہ بھی نہیں پوچھتی ہے کہ ایک آدمی نے 2 کروڑ کا بیوی کو پلاٹ دے دیا, نام کرایا, اگلے دن بیوی جا کے کورٹ سے کھلا لے, مرد چیختا رہے گا میرے 2 کروڑ کا پلاٹ گیا, عدالت کہے گی دفع ہو یہاں سے, مجال ہے آپ کی کوئی سن لے کورٹ میں. یہ وہ گندا جنگلیوں کا قانون ہے جو یورپ امریکہ سے لے کے ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے, اور ہماری عدالتیں اس پہ لیبل کس کا لگا رہی ہیں؟ اسلام کا لیبل لگا رہی ہیں. اور ہمارے اسکالرز اور یونیورسٹیوں کے پروفیسر کہہ رہے ہیں مولویوں سے نہیں پوچھو, ہم تمہیں بتائیں گے قرآن حدیث کیا ہے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ تو حنفی بتائیں گے, یہ تو شافی بتائیں گے, قرآن سنت تھوڑی بتائیں گے. اس کا مطلب حنفی شافی امام حنیفہ امام شافی نے تورات و انجیل بتایا, یہ 15ویں صدی کے ٹچے ہمیں کیا سمجھائیں گے؟ یہ قرآن و حدیث سمجھائیں گے. تو ہم اس لیے جو بار بار میں مجتہدین کا ہر بیان میں ٹاپک لاتا ہوں نا, فرقواریت کے لیے نہیں, یہ فرقواریت کی مخالفت کے لیے لے کر آتا ہوں. پھیلتا جائے گا, یہ زنا پھیلے گا ہماری سوسائٹی میں. تو اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مرد وفا کرنا کیا کرے گا؟ کیونکہ یار کسی بھی وقت جا سکتی ہے, تو میں کیوں اس پہ خرچ کروں بھائی, ٹائم پاس کرو, اپنی ڈیزائرز پوری کرو, بچے بھی نہیں پیدا کرے گا اس سے. کیونکہ کسی بھی وقت عدالت میں گئی, 18 سال تک کا بچوں کا خرچہ بھی آپ کے کھاتے میں ڈال دیا. اور اب ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے. ایک صاحب نے شادی کی ہے, نسل روکی ہوئی ہے, میں نے کہا یار بچے کیوں نہیں ہو رہے؟ کہہ رہے یار پہلے مجھے پتا تو چلے یہ بااعتماد عورت ہے بھی کہ نہیں ہے. کل پتا چلا کھلا لیا, 2 بچوں کے ساتھ مارکیٹ سے شارٹ. کل تھوڑی سی میری بات بری لگ گئی, 2 بچوں کے ساتھ مارکیٹ سے شارٹ, 18 سال تک کہتا ہے میں بچوں کا خرچہ دیتا رہوں گا. اس کی پہلی بیوی کے ساتھ یہی ہوا ہے, تو اس سے دوسری شادی کی ہے, تو کہہ رہا ہے اس کو بچہ نہیں ہونے دے رہا میں, 4 سال تک اس کو آزمائے گا. یہ حقیقی کیس بتا رہا ہوں آپ کو جو آنا شروع ہو گئے ہیں. کہہ رہے یار بچہ پیدا کیا, پتا چلا ٹرمنجی نکل گئی, اور 18 سال تک بچہ بھی گیا ہاتھ سے, خرچہ میں ہی دوں گا, اور یہ کسی اور مرد کے ساتھ مزید 2 بچے پیدا کروا رہی ہوگی. یہ بے غیرتی ہمارے کنٹری میں وفاقی شرعی عدالت کی نگرانی میں شروع ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ بے غیرتیاں ہیں. اس لیے جب یہ پاکستان میں اسلامی کنٹری بنا تھا نا, بعض علماء نے آواز اٹھائی تھی اسے کسی مخصوص فقہ کا پابند کرو, لا کو. فقہ حنفی لوگ زیادہ ہیں تو فقہ حنفی کا پابند کرو. ہم کہتے ہیں چلو فقہ شافی کا کر دو, تمہیں حنفیت پسند نہیں ہے, کسی فقہ کا پابند, یا کم از کم اس کا کرو کہ 4 اماموں سے ہٹ کے کوئی جج کو کوئی فیصلے کی اجازت نہیں ہوگی. اگر نہیں کیا تو یہ قرآن و سنت کے نام پہ ہر لبرل کام, لبرلزم کو قرآن و سنت کا لیبل لگا دیں گے. لیکن اس وقت نہیں سنی گئی, لوگوں نے کہا یہ حنفیت پھیلانا چاہ رہے ہیں, یہ شافیت پھیلانا چاہ رہے ہیں, نہیں سنی گئی. اس کا رزلٹ آج آپ کے سامنے آ رہا ہے. جو گند کرنا ہوتا ہے, زنا کی سزا ہٹا دی ان لوگوں نے. مشرف نے تو جو گند کر کے گیا نا, جنرل مشرف, کم وقت کی مغفرت ہو. پھر بھی ہم دعا کر لیتے ہیں مغفرت کی, کیونکہ ایمان پر مرا ہے. جو ایمان پہ مرے اس کے لیے دعا کا دروازہ کھولے, دل نہیں چاہتا, اتنے گند کر کے گیا ہے. تو اب کیا ہے, اس کا سائڈ افیکٹ سمجھ میں آ گئے؟ جب آپ کی شادی ہوگی آپ کہو گے یار کسی بھی وقت جا سکتی ہے, آپ ہر وقت اس کو, یہ تو ابھی کم کیسز ہیں نا, ابھی یہ بڑھنا شروع ہوں گے, کیونکہ ڈرامے یہی دکھائے جا رہے ہیں, فلمیں یہی دکھائی جا رہی ہیں. اور شوہر کے سامنے چیختی ہے, ایک تھپڑ مرد لگاتا ہے تو بیوی جواب میں وہ بھی تھپڑ لگا دیتی ہے, وہ بھی چیختی ہے. اس چیز کو پروموٹ, پہلے بیویوں کو سمجھایا جاتا تھا یہ تمہاری جنت ہے. شوہر جو ہے, نبی نے حکم دیا, کسی کو سردہ کرنے کا حکم ہوتا تو کس کو کیا جائے؟ شوہر کو. مرد کبھی غصہ ہو بھی جاتا, عزت دار آدمی, بعد میں اس کو خود خیال ہوتا ہے کہ یار میں نے زبان زیادہ چلا دی, ہے تو میری نا. اب مرد کو پتا ہے کوئی پتہ نہیں کس کی ہے بھائی, یہ کسی بھی وقت مارکیٹ سے کیا ہو گئی, وہ سنبھل کے ڈر کے ٹھٹرا ہوا چلے گا, تو وہ اپنا باپ بنا کے رکھے گا اس کو. تو بیوی باپ نہیں ہوتی میرے بھائی, یہ نیچرل نہیں ہے. وہ ماتحت ہوگی تو محبت کرے گا مرد, کیونکہ بائی نیچر مرد پاورفل ہے. اگر اس کو اختیارات آپ نے نہیں دیے تو وہ غلط استعمال اختیارات کا شروع کر دے. وہ نیچرلی مرد ہی پاورفل ہے, وہ عورت کا غلام نہیں بن سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس سے غلط ہوگا, وہ چھوڑ دے گا عورت کو. وہی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ گدے گھوڑے والا سیٹ اپ آئے گا ہماری سوسائٹی میں. تو یہ طریقہ ہے کہ اختیارات اسلام نے مرد کو دیے, لیکن مرد کو سمجھایا کہ بیوی پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ. اختیارات دیے, قرآن نے وَضْرِبُوهُنَّ کہہ کے دے دیا اختیار کہ اگر عورت شرارتی ہے تو ہاتھ اٹھا سکتے ہو اپنا فرما بردار بنانے کے لیے, لیکن اپریشیٹ اس عمل کو نہیں کیا. نبی نے پوری زندگی کبھی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, اور نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو زوجہ کے لیے سب سے اچھا ہے. تو اختیارات سلب نہیں کیے, لیکن ویسے موٹیویٹ کیا کہ تمہارے ماتحت تو بنا دیا, ماتحت بنایا. حجۃ الوداع پہ جو نبی نے خطبہ دیا کہ عورتوں سے اچھا سلوک کرو جن کو اللہ نے تمہارے ماتحت بنایا ہے,
تو ماتحت کے ساتھ اچھا سلوک، اس کو محبت دو، اس کو رسپیکٹ دو، یہ اسلام کا نیچرل طریقہ ہے. آپ نے اس کو اختیارات دیے کہ ماتحتی سے ہی نکال دیا اس کو. لوگ کہتے ہیں نا حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی نے عورت کے کتنے حقوق بیان کیے ہیں نا، لیکن اس میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ تمہاری کیا ہے، ماتحت ہیں. آرڈر کس کا چلے گا؟ تمہارا چلے گا. تو ماتحت کے ساتھ اچھا سلوک، محبت دو، عزت دو، رسپیکٹ دو، آرڈر تمہارا ہی چلے گا. اور اس کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرو. یہ سب چیزیں تو بتائیں. آج لبرل طبقے نے اور ہماری عدالتوں نے کیا کیا، ماتحتی سے ہٹا کے باپ بنا دیا. اس سے حقوق نہیں ملیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ مرد اور عورت کا رشتہ کیا ہو جائے گا؟ ختم. کیا کہا یار انجوائے کرو، کوئی پتہ نہیں. جیسے وہ بندہ میں نے بھی بتایا نا، دوسری شادی کی، اس نے پہلی نے خلا لے لیا تھا، 2 بچے لے کے مارکیٹ سے اسٹارٹ ہو گئی، وہ شادی کر کے بچے ہی پیدا نہیں کر رہا. ابے میں نے کہا اتنی عمر ہو جائے گی، یہ بھی بڈھی ہو جائے گی، بھائی تو کر لے. کہہ رہا ہے یار کیا بھروسہ یار، کیا بھروسہ. یہ بھی پڑھے لکھے خاندانوں میں یہ ہو رہا ہے، غریبوں کے یہاں نہیں ہو رہا اتنا زیادہ. بھی غریبوں کو تو پتہ ہی نہیں کورٹ کیا ہے اور کچہری، ان کے پاس فیسیں ہی نہیں ہوتی وکیلوں کی. لیکن اب کورٹ اس کو اتنا آسان کرے گی کہ بغیر فیس کی عدالت میں عورت جائے اور جج پہلے سے فوٹو کاپی لے کے بیٹھا ہوا ہوگا، یہ ٹھکا ٹھک، یہ ٹھکا ٹھک. تو جج کو بولو تیرا باپ بھی نہیں میری بیوی کو طلاق دے سکتا، تو اپنی بیوی پہ اپنی بدماشی جتا. صحیح ہے نا؟ ہماری بیویاں تیرے گورنمنٹ کے کنٹرول میں یا تیرے کنٹرول میں نہیں ہے. ہاں ایک آخری بات کہ ظلم ہو رہا ہو تو کیا کرے. یہ بات ہے کہ بعض دفعہ مرد عورت پہ ظلم بھی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ علماء نے لکھا ہے پہلے سے. جہاں ظلم ثابت ہو جائے، تھوڑا بہت اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے، تو کچھ مخصوص نوعیت کے ظلم ہے جو واقعی ظلم ہے، وہ اگر عورت دلائل سے، گواہوں سے ثابت کر دیتی ہے، گواہوں سے ثابت کرے، وہ بھی صرف دعویٰ برائے دعویٰ نہیں ہے. بعض 100 میں سے 1 کیس ایسا ہوتا ہے جس میں واقعی ظلم بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی کورٹ عورت سے گواہ طلب نہیں کرتی. گواہ یا دلیل تو طلب کرے نا، ثابت تو کرو. عورتیں کہتی ہیں کہ ہم کہاں سے ثبوت لائیں. بھائی اس طرح تو دنیا میں کوئی بھی کسی بھی اٹھ کے دعویٰ کر دے گا. ایک میں کہہ رہا ہوں اس نے میرے 1 لاکھ روپے چوری کیے ہیں، کورٹ میں گیا، کورٹ کہہ رہی ہے ثبوت لے کر آؤ. میں کہہ رہا ہوں کورٹ جج صاحب جب یہ چوری کر رہا تھا میں کوئی کیمرے تھوڑی لگائے ہوئے تھے میں نے. جج کہے گا مجھے کیا پتا تو سچ بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے. ایسے تو دنیا کا نظام تبدیل ہو جائے. عورت یہ ثابت کرے گی کہ یہ واقعی اس نوعیت کا ظلم کر رہا ہے جس میں یہ ہے کہ خرچہ پانی نہیں دے رہا بالکل، یا وہ نامرد ہے، بالکل ہی نامرد ہے، یا یہ کہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے. بعض ایسے ظالم ہوتے ہیں سگریٹوں سے جلا رہے ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں توڑ دیتے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے. ایسی نوعیت کا ظلم اگر ہے وہ ثابت کرے گی وہ. اور ایسے نوعیت کے ظلم چھپتے بھی نہیں ہے. محلے پڑوس میں 50 لوگ گواہی دینے والے مل جاتے ہیں، تو اسلام 50 کا نہیں، اسلام کہہ رہے 2 گواہ لے آؤ بھائی، 2 گواہ لے آؤ. عدالت کو یہ توفیق ہی نہیں مل رہی کہ وہ 2 گواہوں کا مطالبہ کرے. 2 گواہ تو لے کر آؤ، وہ ثابت کرے. پھر بھی عدالت بلائے گی، شوہر کو کہے گی کہ آپ کو آخری چانس دیا جا رہا ہے، اس کے بعد یہ ظلم، کیونکہ قرآن حق مرد ہی کو دے رہا ہے چھوڑنے کا، عدالت کو نہیں دے رہا. عدالت شوہر کو رائٹ دے گی. آپ کی یہ کمپلین ہے انسان کا بچہ بن جا، نان نفقہ نہیں دے رہا، تو عورت کو یہ حق ہے. عورت کیا یہ گھر جا کے پھر مجھے نہیں دے گا، یہ اکاؤنٹ نمبر ہے، یہ اس پہ پیسے ڈالے. مرد پھر عدالت نگرانی کرے گی اس اکاؤنٹ میں پیسے ڈال رہا ہے کہ نہیں ڈال رہا. وہ تو نہیں چھپ سکتا نا. یہ سب کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو عدالت پھر مرد کو کہے گی تو چھوڑ دے اس کو، طلاق دے اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر بھی خود نہیں دے گی، مرد کو کہے گی کورٹ میں دے بھائی اس کو طلاق. پھر بھی مرد نہیں دیتا، پھر عدالت خلا، فسخ نکاح کہتے ہیں لیکن چلو اس کو خلا کہہ لو آپ جہالت میں، وہ ہے فسخ نکاح. عدالت نکاح کو کیا کر دے گی؟ فسخ کر دے گی. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. ایک جو منہ جائے اور جا کے جو ہے نا سیٹ اپ چل رہا ہے. تو یہ حساب ہے. یہ کسی بھی مذہب میں نہیں بھائی، کسی فرقے میں نہیں ہے، نہ قرآن میں ہی نہیں ہے یہ. تو میں کہاں سے بات لے کے چلا تھا کہ کچھ احکام ایسے ہیں قرآن کے جو اللہ نے بہت وضاحت سے، اچھا خلا کا حکم بھی تو قرآن نے بیان کیا نا، اس میں بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ مرد کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا. جہاں اللہ نے طلاق کے حکام بیان کیے وہاں خلا کا بھی بیان کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نہیں الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا جناح عليهما في وإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں کہ اگر مرد اور عورت مرد سے جان چھڑانا چاہتی ہے تو قرآن کہتا ہے، اور دونوں حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ پا رہے، عورت کو نفرت ہے اپنے شوہر سے کسی بھی وجہ سے،
تو پھر قرآن کہتا ہے فلا جناح علیہما، میاں بیوی پہ کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما، اس رقم کے بدلے میں، افتدت بھی، جو عورت اپنے شوہر کو بطور فدیہ کے دے کے جان چھڑا لے. دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی دونوں اس پہ ایگری ہو جائیں تبھی تو دونوں پہ گناہ نہیں ہوگا نا. اگر یہ یک طرفہ خلا ہوتا تو شوہر کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی. اسلام کہتا، قرآن کہتا عورت پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ پیسے پکڑائے اور پتلی گلی سے نکلے. تو قرآن کہہ رہا ہے دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ فدیے کے بدلے میں کمپرومائز کر لیں. اب فدیہ کبھی بھی دنیا میں دیکھو، قیدی چھڑوائے جاتے ہیں نا فدیہ دے کے. دنیا میں کہیں ایسا ہوا کہ قیدی پیسے پکڑائے اور نکلے؟ اگلا مانے گا تو وہ یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے. ابھی چل رہا ہے نا فلسطین اور اسرائیل کا جھگڑا، قیدیوں کے بدلے میں تبادلے. کبھی ایسا ہوا کہ انہوں نے 2 قیدی چھوڑ دی اور بولے چلو 4 ہمارے چھوڑ دو؟ وہ کہیں گے آپ نے ہم سے پوچھے چھوڑے ہیں؟ یہ فدیے کا لفظ جہاں آئے گا، یہ فدیہ ایگریمنٹ ہے، اس میں ایگریمنٹ کا لفظ صراحتاً ہونا ضروری نہیں ہے. فدیہ خود ہی کہتے ہی دونوں جانب سے ایگریمنٹ، ایک کی جان چھڑوانا اور دوسرے کا پیسہ ہو. اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ فدیہ. جیسے قرآن کہتا ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت ہوگا نافرمانوں کی، تو یہ ساری دنیا کی دولت بھی فدیے میں دے ڈالے، ان کی جان نہیں چھوٹے گی. اس ایگریمنٹ کو اللہ قبول نہیں کرے گا. تو فدیہ یہ ہمیشہ جانبین سے ہوتا ہے. جب انسانوں کے درمیان فدیے کا معاملہ ہو تو یہ جانبین سے ہوتا ہے. تو قرآن کے لفظ سے پتا چل رہا ہے کہ عورت یہ کہے کہ بھائی پیسے لے لو اور میری جان چھوڑ دو، تو مرد اگر اس پہ راضی ہو جائے تو اللہ کہتے ہیں مرد کے لیے چھوڑنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور پیسے لینے میں بھی، اور عورت کے لیے پیسے کی آفر کرنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور اس طرح سے خلا مانگنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ہوگا یہ دونوں کے ایگریمنٹ سے ہی، اور یہ بھی جب ہے جب مرد میں کوئی معقول وجہ ہو. معقول وجہ ہو جس وجہ سے عورت خلا مانگ رہی ہے. معقول وجہ نہیں ہے پھر تو خلا مانگنا ہی حرام ہے، ہو پھر بھی جائے گا، مانگنا حرام ہوگا. پھر سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس میں بڑی ڈیٹیل ہے کہ مرد اگر پکا ظالم ہے تو اس کو بغیر فدیہ لیے ہی طلاق دینا واجب ہے، اور اگر عورت ظالم ہے تو پھر وہ جو یعنی مرد کا ظلم واضح نہیں ہے، اختلاف ہے اس میں کہ تو پھر صرف مہر لے سکتا ہے. یہ بڑی ڈیٹیل ہے علماء نے، یہ کوئی نئے مسائل تھوڑی ہیں جو 1400 سال سے کتابوں میں لکھے چلے آ رہے ہیں. خلاصہ ان تمام باتوں کا یہ ہے کہ مرد کہیں اور، یعنی اس یک طرفہ خلا قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہوتا، حدیث سے بھی ہو، اور حدیث میں جو اس کی تشریح ہے وہی صحابی کو بلوا کے آپ نے حکم دیا کہ ان کو طلاق دو. تو خیر ہم اب اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے طلاق کے احکام بہت کلیئر بیان کر دیے، تبھی صحابہ میں طلاق کے مسئلوں میں اختلاف نہیں تھا. سب صحابہ کے نزدیک 3 کتنی ہوتی تھیں؟ 3. یہ تو 7ویں صدی ہجری میں اب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ایک ڈال دیا مسئلہ، پھر اہل حدیثوں کو نے وہاں سے اٹھا کے لے کے بڑی یہ چھوڑنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور پیسے لینے میں بھی، اور عورت کے لیے پیسے کی آفر کرنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور اس طرح سے خلا مانگنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ہوگا یہ دونوں کے ایگریمنٹ سے ہی، اور یہ بھی جب ہے جب مرد میں کوئی معقول وجہ ہو. معقول وجہ ہو جس وجہ سے عورت خلا مانگ رہی ہے. معقول وجہ نہیں ہے پھر تو خلا مانگنا ہی حرام ہے، ہو پھر بھی جائے گا، مانگنا حرام ہوگا. پھر سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس میں بڑی ڈیٹیل ہے کہ مرد اگر پکا ظالم ہے تو اس کو بغیر فدیہ لیے ہی طلاق دینا واجب ہے، اور اگر عورت ظالم ہے تو پھر وہ جو یعنی مرد کا ظلم واضح نہیں ہے، اختلاف ہے اس میں کہ تو پھر صرف مہر لے سکتا ہے. یہ بڑی ڈیٹیل ہے علماء نے، یہ کوئی نئے مسائل تھوڑی ہیں جو 1400 سال سے کتابوں میں لکھے چلے آ رہے ہیں. خلاصہ ان تمام باتوں کا یہ ہے کہ مرد کہیں اور، یعنی اس یک طرفہ خلا قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہوتا، حدیث سے بھی ہو، اور حدیث میں جو اس کی تشریح ہے وہی صحابی کو بلوا کے آپ نے حکم دیا کہ ان کو طلاق دو. تو خیر ہم اب اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے طلاق کے احکام بہت کلیئر بیان کر دیے، تبھی صحابہ میں طلاق کے مسئلوں میں اختلاف نہیں تھا. سب صحابہ کے نزدیک 3 کتنی ہوتی تھیں؟ 3. یہ تو 7ویں صدی ہجری میں اب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ایک ڈال دیا مسئلہ، پھر اہل حدیثوں کو نے وہاں سے اٹھا کے لے کے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اس پہ ڈٹ گئے وہ.